بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سود خور کہندے نے کہ سود والے چنگے نے، سود خور کہندے نے کہ سود والے چنگے نے، کچھ کہندے گولی تے بارود والے چنگے نے۔ سود خور کہندے نے کہ سود والے چنگے نے، کچھ کہندے گولی تے بارود والے چنگے نے۔ دونوں جہاناں وچ سید ایہو سچ ایتھے بھی تے اوتھے بھی درود والے چنگے نے۔ دونوں جہاناں وچ سید ایہو سچ ایتھے بھی تے اوتھے بھی درود والے چنگے نے۔ میرے شیخ محترم، کسی دوسرے کے مرشد کی تعریف کرنا بہت مشکل بات ہے۔ اپنے پیر کے ہی ہر کوئی گن گاتا ہے۔ ایک میں بڑی عجیب اور اپنے آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی بات آپ کو سنانے لگا۔ دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ، ان کی ٹیم گوجری آئی تقریباً 1-2 مہینہ پہلے۔ ان کا علماء کرام کو صرف اکٹھے کیا تاکہ اپنی اپنی مساجد میں اپنے مقتدیوں کو جا کے آپ نے سمجھانا ہے۔ سمجھا رہی ہے؟ عوام کو نہیں بلایا، صرف علماء کو بلایا دعوت اسلامی کی طرف سے، تاکہ آپ بھی مخلص ہو جائیں مسئلے کے ساتھ اور لوگوں کو بھی شریعت کی طرف لے کر آئیں۔ تو یہ باتیں کرتے کرتے انہوں نے ایک جملہ کہا جو کہ میرے ایمان کی تازگی کے لیے بہت کافی تھا۔ انہوں نے کہا جی ایک مخلص ہونے کے بارے میں 1-2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو نمبر پر ہمارے شیخ الیاس ستار قادری ہیں، ظاہری بات ہے انہوں نے اپنے پیر کی تو بات سنانی ہی تھی، وہ بھی دعوت اسلامی سے ریلیٹ تھے، تو کہنے لگے ہمارے شیخ الیاس ستار قادری انہوں نے پہلے جب سنت کا درس دینا ہوتا ہے پہلے اپنے اوپر وہ سنت اپلائی کرتے ہیں، پھر دوسروں کو تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ بات مکمل ہوگی تو دوسری بات انہوں نے یہ کی، دوسرا پیر میں نے یہ دیکھا ہے جن کو قبلہ مفتی محمد امین کہتے ہیں اور فیصل آباد میں رہنے والے تھے، تو کہتے ہیں اس ایک یہ پیر کو دیکھا جب بھی بات کرتے محمد کے درود کی ہی بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اے نبی کی امت، ہمارے سرکار کا پتہ کیا فرمانے علی شان ہے؟ فرمایا میاتوں و عشرون صفن من اہل الجنت او کما قال۔ سرکار نے فرمایا قیامت کے دن جنتی لائنیں الگ لگی ہوں گی، دوزخی لائنیں الگ لگی ہوں گی، اور میرے سرکار نے فرمایا جو جنتی لائنیں ہوگی وہ 120 صفیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، توجہ سے سننے والی حدیث ہے سرکار کی، 120 صفیں جنتی ہوں گی کہ یہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے۔ ان 20 صفوں میں آدم علیہ السلام کی امت بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے جتنے بھی جنتی بنیں گے وہ لائنوں میں لگیں گے، یوسف علیہ السلام کے ماننے والے جتنے جنتی بنے وہ صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اے مسلمانوں، ذرا ایمان کے ساتھ یہ جملہ سننا، فرمایا سمانون منہا من امتی، 120 صفوں میں 80 صفوں میں تو حضور کے غلام کھڑے ہوں گے۔ تو پھر چاہیے نہیں کہ ہم اس نبی پر ہمیشہ درود پڑھتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں لوگوں کی اتنے لوگوں کی سفارش کروں گا اور شفاعت کروں گا کہ دنیا میں حجر اور شجر کے تعداد کے برابر نہیں، ان سے زیادہ اپنے گناہگاروں کی سفارش کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔
درود پڑھتے رہنا چاہیے. اور ایک بات اور ہے, نبی پر بھی درود, نبی کی امی جان پر بھی درود, نبی کے ابو جان پر بھی درود, نبی کی آل پر بھی درود, نبی کے اصحاب پر بھی درود. آئیے مل کے سلام کرتے ہیں اس بی بی پاک کو جس کے بیٹے کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ, ہو درود. ایک بات یاد رکھنا, تیری امی کو اور میری امی کو اللہ نے اگر عزتیں عطا فرمائی تو محمد کی امی کے صدقے عطا فرمائی. ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ, تیرے چاند پر بھی سلام ہو, تیرے چاند پر بھی سلام ہو, تیری گود کتنی عظیم ہے, ملا جس کو ماہ تمام ہے, بنا گل بولا کشفا دوجا حسنت جمیعوں کے صالحین, صلو علیہ. ایک اور بات سنیے, حضور کی امی جان کو ہم سب نے سلام کیا, اللہ قبول فرمائے. حضرت عبداللہ صحابی رسول ہیں اور حضرت عمر کے بیٹے ہیں, امیر المومنین کے بیٹے ہیں. ان کی ذرا بات سنیے. یہ جب حدیث پاک میں نے خود پڑھا ہے کہ جب کسی سفر سے واپس آتے تو سیدھے مسجد میں آگے ایک لفظ بولتے, حضرت عبداللہ ابن عمر. الصلاۃ علی النبی کتاب ہے, عربی کی کتاب ہے. اس کتاب میں یہ حوالہ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے, اور یہ وہ کتاب فضل الصلاۃ علی النبی. اس کتاب میں جو ایک شیخ ہیں اہل حدیث کے بہت بڑے معزز ترین مانے جاتے ہیں, ناصر الدین البانی, انہوں نے اس کتاب پہ تقریر لکھی ہے کہ یہ کتاب میں نے خود پڑھی ہے اور قابل تسلی ہے. اس کتاب میں جو میں نے ایک بات پڑھی وہ آپ کو سنانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. حوالہ میں نے آپ کو دے دیا, اگر آپ نے سن لیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو اللہ کے حوالے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد میں سفر کر کے واپس آتے تو اللہ کے گھر میں آتے تو سب سے پہلے یہ جملہ بولتے, السلام علیکہ یا رسول اللہ. مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں, مسجد نبوی. تو جب یہ سلام کر لیتے پھر حضور کے مزار اقدس پر آتے تو یہی جملہ وہاں بولتے, السلام علیکہ یا رسول اللہ, اور پھر آگے کہتے السلام علیکہ یا ابا بکر. میں دلیل دے رہا ہوں, جو پہلے کہا تھا حضور کی امی پر بھی سلام, حضور کی آل پر بھی سلام, حضور کے اصحاب پر بھی سلام. میں اس کے پر دلیل دے رہا ہوں کہ سلام ہی سلام پڑھنا. تو کیا ہوا, کہنے لگے السلام علیکم یا رسول اللہ, مزار اقدس پر کھڑے ہو. پھر کہا کیونکہ حضور کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پاک ہے جڑے ہوئے, تو پھر کہتے السلام علیکم یا ابا بکر, اور نبی دے یارا تیرتے بھی لکھا سلام. پھر آگے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابویا, ابیا یا ابا, اے میرے ابو جان تو اڈے تے بھی سلام. ابو جان کون بنے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بیٹے کی بات کہہ رہا ہوں. تو پہلے سرکار کو سلام کرتے اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کو سلام کرتے, پھر اپنے ابا جان حضرت عمر کا نام لے کر سلام فرمایا کرتے. آج بھی اگر توفیق ملے تو دیکھنا جا کے وہاں پتہ کیا لکھا ہے, السلام علیکم یا رسول اللہ والا علیکہ و اصحابہ کا. ایک نیا لفظ آپ کے لیے, اصحابہ کا.
یا رسول اللہ. اصحاب کا کیا ہوا؟ اصحاب یہ تسریہ کا ذکر ہے. ٹو دونوں پر اے اللہ کے نبی آپ پر بھی سلام، تیرے دونوں یاروں پر بھی سلام. اگلی بات سنیں، ہم نبی اللہ تعالیٰ کے پیاروں پر بھی سلام کرتے ہیں. غوث اعظم امام التقا بندقا. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ سلام تو نبی پر ہوتا ہے، شاہ جی آپ نے یہ کہاں سے پڑھ دیا؟ سنیے، اللہ کے صالحین پر بھی سلام ہے. مسلمانوں رج کے سلام پڑھے آتا. یہ سلام کی بڑی قدر ہوگی انشاءاللہ اگلے جہان میں. تو یہ سن لیں بات، اے اللہ کے پیارے نبی ہم اگر صالحین پر سلام کریں تو کیا یہ جائز ہے؟ اس پر ایک روایت ہے معراج کا، سفر معراج کا. اگر آپ چیپٹر کھولیں، بخاری شریف کھول لیں، مسلم شریف کھول لیں، صحیح ستہ کی پوری کتاب میں معراج شریف کا الگ سے چیپٹر ہے. کوئی سی کتاب کا معراج کا چیپٹر کھولیں تو وہاں پر ایک حدیث پاک ملے گی، جب ہمارے اور آپ کے سردار بلکہ نبیوں کے سردار معراج پر تشریف لے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. ایک محب ہے، ایک محبوب ہے، بلکہ محبوب رب العالمین ہے. بڑی ایمان افروز بات ہے. ہم صالحین پر سلام کیوں پڑھتے سرکار کے ساتھ؟ وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب ملاقات ہوئی تو میرے نبی نے جب اللہ کا دیدار کیا تو منہ سے اللہ کی تعریفات نکلی، منہ سے اللہ کی تحیات نکلی، منہ سے اللہ کی توصیفات نکلی. تو میرے سرکار نے فرما دیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ ساری تعریفیں مولا تیرے لیے، ساری پاکیزگیاں مولا تیرے لیے. تو جب میرے نبی نے اتنا تحفہ اللہ کے دربار پیش کیا تو پھر اللہ نے بھی تو آگے سے پیش کرنا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ نے جواب دیا. سرکار نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب یہ بولا تو آگے ہم نیک لوگوں پر، اللہ کے ولیوں پر اس لیے سلام کرتے ہیں. میرے حضور نے آگے سے کہا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے صالحین پر بھی سلام ہو.